سبيل الدموع سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے عزیز دین اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنے استتو کی جتنی نشانیاں اس کائنات میں، اس برہمانڈ میں پھیلا رکھی ہیں، ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ان سے ہم گزرتے رہتے ہیں. البتہ ایک ایسی نشانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اس کائنات میں رکھی ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اور جس کا ایکسپیرینس کرتے ہوئے بھی ہم اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کے وجود کی، اس کے ایگزسٹنس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، آگے فرمایا اس لیے پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مودت کا رشتہ رکھ دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہماری قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. نکاح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کیسے ہے؟ وہ اس سینس میں ہے کہ نکاح سے پہلے مرد و عورت دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے سکھ دکھ سے دونوں کو کوئی سروکار تعلق نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی نکاح توہا و قبیل توہا کے ذریعے سے رشتہ وجود میں آتا ہے تو بس یہ دو لفظوں کا کھیل ہوتا ہے، لیکن ان دو لفظوں کے ذریعے سے اس لڑکے اور لڑکی کے درمیان ایسی ڈیپ ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے، اتنا گہرا رشتہ وجود میں آتا ہے کہ زندگی بھر کے لیے ایک کا سکھ دوسرے کا سکھ اور ایک کے غم دوسرے کے غم بن جاتے ہیں. رشتہ نکاح سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے سکھ دکھ سے بالکل ناآشنا تھے، ناواقف تھے. لیکن جیسے ہی نکاح ہو گیا تو اب شوہر کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، وہ کانٹا در حقیقت اس کی بیوی کے دل میں چبھتا ہے. اسی طریقے سے بیوی کے سر میں اگر درد اٹھتا ہے، شوہر اپنے جاب پر ہے لیکن اس کی کسک وہ وہاں اپنے بزنس میں اپنے جاب پر رہتے ہوئے محسوس کرتا ہے. تو یہ گہرا رشتہ دنیا کی کوئی طاقت وجود میں نہیں لا سکتی تھی. اگر یہ چیز وجود میں آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وجود میں آئی ہے، اور اس کے وجود میں لانے کا ذریعہ اور بہانہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا وہ رشتہ نکاح کو بنایا. اس لحاظ سے نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے.
اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف اپنی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت قرار دیا، اور آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تقریباً تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس میں آپ نے نکاح کو قرار دیا اور خود یہ بھی فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات معلوم کرنے کے لیے آئے تھے، اور پھر بعد میں چل کر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تو اپنی زندگی میں نکاح نہیں کریں گے، اس لیے کہ نکاح کے جھمیلے میں پڑنے کے نتیجے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے یکسو نہیں ہو سکیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّجُوا النِّسَاءَ، کہ مجھ سے زیادہ متقی بندہ کون ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو پروتساہت کیا، اس کو موٹیویٹ کیا، اس بات کی آپ نے کوشش فرمائی کہ نکاح کا رواج سماج اور معاشرے کے اندر عام ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ جس سوسائٹی اور سماج کے اندر نکاح کو پروموٹ کیا جائے گا، اس کو سرو سامانیہ کیا جائے گا، اس کو آسان کیا جائے گا، تو اس سماج اور معاشرے میں بے حیائی اور بے پردگی، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر کہا جائے تو وہ سارے کے سارے گناہ جو بڑے گناہ کہے جا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں میجر پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں کبھی کبھی خاندان بکھر کے رہ جاتے ہیں، پورے خاندانوں کی عزتیں جس کے نتیجے میں داؤں کے اوپر لگ جاتی ہے، ان سارے کے سارے واقعات کو اگر کلوز کرنا ہے، اس کو بند کرنا ہے، اور پورے سماج کو ایک پاکیزگی کی طرف اگر لے جانا ہے، یہ چیز جس راستے سے پاسبل ہو سکے گی وہ نکاح کے راستے سے پاسبل ہو سکے گی۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں جتنے بھی بے نکاح مرد و عورت ہیں ان سب کے پہلی فرصت میں نکاح کا پربند کرو، انتظام کرو، چاہے وہ لوگ ہوں جن کے اب تک نکاح نہیں ہوئے اور وہ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن جلدی میدان میں نہیں اترتے۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلی فرصت میں ان کے نکاح کراؤ۔ ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں نکاح کروں گا، لیکن کب کروں گا؟ کہتا ہے جب میں اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا تو نکاح کروں گا۔ یا کبھی لڑکا کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور والدین کہتے ہیں کہ پہلے اپنے پیروں پر کھڑا تو ہو جا۔ اسی انتظار میں 25 سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے، 30 ایئرس ہو گئے، 33 35 تک لوگ پہنچ جاتے ہیں اور نکاح نہیں کرتے۔ اب غور کا مقام ہے کہ 30 ایئرس کی عمر میں جو بندہ نکاح کرے گا، اس کے یہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی اولاد فوراً دے دے اور لڑکا دے، پھر بھی وہ لڑکا 25 سال کی عمر میں جب کمانا شروع کرے گا تو اس کی عمر اس وقت 55 ہوگی، 55 سال کی عمر ہوگی۔ تب تک اس کو سٹرگل کرتے رہنا پڑے گا، محنت کرتے رہنا پڑے گا، اور اگر پہلی اولاد لڑکے کی شکل میں نہیں ہے، لڑکی کی شکل میں ہے، تو پھر یہ سٹرگلنگ کا پیریڈ اور دور چلا جائے گا۔ 60 سال گزر جاتے ہیں، 65 سال گزر جاتے ہیں، بندہ بیچارہ اپنی دنیا سے فارغ نہیں ہوتا، ویل سیٹ نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کو ویل مینج پہلے سے نہیں کیا۔ اب پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ 70 ایئرس کی عمر میں آدمی محنت کرتا رہتا ہے، اسٹرگلنگ کے اوپر مجبور ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے زندگی کو مس مینج کیا ہوا ہے۔ تو ویل مینج زندگی یہ ہوتی ہے کہ بندہ پہلی فرصت میں نکاح کی فکر کرے۔ بندہ یہ کہتا ہے کہ پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں تو نکاح کروں، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کرا دو۔ کیوں؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ فقیر ہیں، قلاش ہیں، بے یار و مددگار، بے سہارا ہے، یغنہم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ تو بندہ کہتا ہے کہ پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں تو نکاح کروں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نکاح کر لے، میں تجھے پیروں پر کھڑا کر دوں گا۔ اب فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ مجھے اپنی عقل پہ بھروسہ کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر اعتماد کرنا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات صرف ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہی جا رہی جنہوں کے اب تک نکاح نہیں ہوئے، بلکہ سماج میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ایسی عورتیں ہو سکتی ہے جن کو طلاق پڑ چکی ہے وہ اپنے گھر پر ہے، ایسی عورتیں ہو سکتی ہیں کہ جن کے
شوہروں کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے گھروں پر زندگی گزار رہی، ان کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کہ ان سب کے نکاح کرا دو۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی وہ عورت جس کو طلاق پڑ چکی یا جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اسے اپنے والد کے گھر، اپنے بھائی کے گھر اس حال میں زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک نوکرانی اور مزدور سے زیادہ نہیں ہوتی۔ 2 وقت کا پیٹ بھرنے کے لیے اسے سارے جھمیلے اٹھانے پڑتے ہیں، ساری پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی ہے، بار بار تانے سننے پڑتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان سب کے نکاح کرا دو تاکہ یہ اپنے شوہر کی چھتر چھایا میں رہ کر عزت کی روٹی توڑ سکے۔ میرے دوستو، یہ احسان ہے قرآن کریم کا۔ عورتیں کہتی ہے کہ اسلام نے ہم کو کیا دیا، اس نے تو ہم پر اتیاچار کیا۔ او اللہ کی بندیوں، یہ اسلام کا تم پر احسان ہے کہ وہ تم کو کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں چھوڑتا کہ تم بے یار و مددگار کسی کے تانوں کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا، عمر 50 سال کی ہے، 55 سال کی ہے، لیکن بندہ بھی ذرا ہٹا کٹا ہے اور اس کو عورت کی ضرورت ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی اولاد یہ کہتی ہے کہ ہمارے ابا کی نئی بیوی آئے گی تو وہ میراث کے اندر حصہ لے گی، تو اولاد منع کرتی ہے اور ناراض ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، اس کے نتیجے میں بڑے مسائل وجود میں آتے ہیں۔ ارے کوئی یہ کہے کہ 55 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں بڈھے نے نکاح کیے، یہ بدنامی تو آدمی گوارا کر لے، لیکن خدا کے واسطے میرے دوستو، آدمی اپنی سیکسول ڈیزائر کو کسی نیگیٹو راستے سے پورا کرنا گوارا نہ کرے۔ ایک مدت ہو گئی، ایک صاحب نے 70 ایئرز کی عمر میں نکاح کیا، وہ UK سے تعلق رکھتے تھے، تو لوگوں نے اس کو بہت سوشل میڈیا کے اوپر آؤٹ کیا کہ دیکھو اس بڈھے کو 70 ایئرز کی عمر میں نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ میرے بزرگوں، ہم نے عرض کیا کہ ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ اس بڈھے کی پیشانی کو ہم جا کے بوسہ دے دیں، کیونکہ وہ بڈھا اس ملک میں زندگی گزار رہا ہے کہ ناجائز طریقے سے اگر وہ روزانہ کسی نئی عورت کے ذریعے سے اپنے بستر کو گرم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس نے سماج میں بدنام ہو جانا تو گوارا کیا، لیکن اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں اپنی سیکسول ڈیزائر کے سیٹسفیکشن کا سامان کسی ناجائز راستے سے کروں، ان پراپر وے سے کروں۔ اس کو اس بڈھے نے گوارا نہیں کیا، اور یہی مطالبہ ہے کہ چاہو بدنام ہو جاؤ، ایک بیوی سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، بیوی بیمار ہے جس کے نتیجے میں آدمی اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر پا رہا ہے، تو کسی دوسرے سے چھپ چھپا کر پینگے نہ بڑھاؤ۔ شریعت نے دروازے کھلے رکھے ہیں، دوسرے نکاح کا آپشن ہے، بندہ دوسرے نکاح کرے۔ اور میرے دوستو، اس کے نتیجے میں کئی ایسی عورتیں جو بیوگی کی حالت میں زندگی گزار سکتی ہیں کہ کوئی شخص ان کو اپنی پہلی بیوی بنانا تو پسند نہیں کرے گا، لیکن دوسری بیوی بنانا پسند کر سکتا ہے، تو ایسی طلاق شدہ اور بیوہ عورتوں کے گھر بس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، 2 نہیں، 11 نکاح فرمائے، اور اس کے ذریعے سے یہی میسج دیا کہ سماج میں سچویشن اس طرح کی کریٹ کی جانی چاہیے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ نکاح ہو رہا ہو۔ اب یہ بات ہے کہ جب نکاح کی طرف بندہ متوجہ ہوگا، کرنے پر آئے گا، تو اس کے لیے معیار کیا ہوگا، کسوٹی کیا ہوگی، وہ میں آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کے باپ میں کس چیز کو بیز اور معیار بنایا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت سے 4 بنیادوں پر نکاح ہوتا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، دینداری کو پا کر کامیاب ہو جا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ جوامع الکلم ایسے سینٹنسز کو کہا جاتا ہے جس میں سینٹنس بالکل مختصر ہوتا ہے، بریف ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ اتنی میننگ فلنس اس میں ہوتی ہے، وہ اتنا ارتھ سبھر ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بڑی بڑی گتھیاں اسی ایک سینٹنس کے ذریعے سے سلجھا دی جاتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے جو اس سینٹنس کے اندر ظاہر ہوا ہے، ایکسپریس ہوا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ جتنی بھی عورتیں سماج میں پائی جاتی ہیں، 4 بیز آپ نے بیان فرمائے، مالداری، خوبصورتی، دینداری، اور اسی طریقے سے بڑے خاندان سے ہونا۔ مالدار گھر میں پیدا ہونا ہر عورت کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ آپشنل چیز نہیں ہے، ویکلپک چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو غریب خاندان میں پیدا کر دے۔
بڑے گھرانے میں پیدا ہونا یہ بھی ویکلپک نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ جسے جس برادری میں پیدا کر دے، اور یہ برادریاں لوگوں نے اپنے طور پر اپنے پارٹیشن کے ذریعے سے بنا رکھی ہے، وہاں تو اس طرح کا کوئی پارٹیشن ہے بھی نہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو ہمارا جو ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول کے تناظر میں، اس کے پریپیکشیہ میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، خوبصورت پیدا ہونا یہ بھی عورت کے بس کی بات نہیں ہے، وہ بھی آپشنل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت سے کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو اس درجے کی خوبصورتی نہیں دی۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ تم بڑے خاندان میں نکاح کرو، تو وہ عورتیں جو نچلی برادری میں پیدا ہوئی ہیں بیچاری زندگی بھر کسی رشتے کو ترستی رہتی۔ آپ فرماتے کہ مالداری کو شادی کے لیے بیس بناؤ، تو اس صورت میں وہ عورتیں جنہوں نے غریب گھرانوں کے اندر آنکھ کھولی ہیں، وہ بیچاری کیا کرتی؟ ان کا ہاتھ کون مانگتا؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ خوبصورت عورت کے ساتھ نکاح کرو، خوبصورتی کو کسوٹی اور ماپدنڈ بناتے، تو اس صورت میں وہ عورتیں جن کو اللہ نے کسی مصلحت سے خوبصورت نہیں بنایا، وہ زندگی بھر کسی شوہر کی راہ تکتی رہتی، ان کا ہاتھ کوئی نہ مانگتا۔ میرے دوستو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عورتوں پر، قیامت تک آنے والی عورتوں پر ایک ایسا احسان ہے جس احسان کے نیچے سے ان کی گردنیں کبھی اٹھ نہیں سکے گی۔ آپ نے معیار کس چیز کو بنایا؟ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کو پا کر کامیاب ہو جا۔ دینداری آپشنل ہوتی ہے، دینداری اختیاری ہوتی ہے۔ یہ ایسا میدان ہے جس میں ہر عورت آگے بڑھ سکتی ہے، اپنی دینداری کو کنفرم کر کے کسی نیک مرد کی پہلی پسند بن سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے دنیا کی تمام عورتوں کے اوپر احسان کیا کہ دیکھو دینداری میں آگے بڑھو۔ مردوں کو کہا کہ اسی کو معیار بناؤ۔ اگر اسی ماپدنڈ کو سرو سویکرت بنا دیا جائے پورے سماج اور معاشرے میں، تو پھر ہماری شادی میں جانے والی بہن بیٹیاں یہ میک اپ لگا کر نہیں جائے گی کہ میں کسی مرد کی پسند بن جاؤں، بلکہ اگر یہی ماپدنڈ سب کے یہاں ایکسیپٹیبل ہو جائے تو اس صورت میں وہ زیادہ سے زیادہ دیندار بننے کی کوشش کرے گی تاکہ میں کسی مرد کی پہلی پسند بن سکوں۔ اور یوں اس ایک سینٹنس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سوسائٹی کی بے حیائی کو اور اس ڈسٹربنس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ تو بات ہوئی لڑکی کی کہ اس کے لیے دینداری کو بیس بناؤ۔ اب یہ ہے کہ لڑکے کے لیے کس چیز کو بیس بنایا جائے گا؟ اس باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلیئر کوٹیشن تو ہمارے سامنے، کوئی کلیئر ویدھان تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کے نکاح کے لیے کس شخص کو پسند کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے نکاح میں اپنی اس بیٹی کو دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بیچارے قلاش آدمی تھے، ان کی ذمہ داریاں خود حضور اٹھاتے تھے، بلکہ ان کی شادی کا اہتمام اور سارا سامان بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کیا تھا۔ تو پھر آخر اپنی یہ پھول جیسی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ کس بنیاد پر علی کو دی جا رہی ہے؟ وہ کیریکٹر کی بنیاد پر دی جا رہی ہے، وہ دینداری کی بنیاد پر دی جا رہی ہے، وہ چارتریہ کی بنیاد پر دی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ اگر میں مالدار گھرانے کو دیکھ کر اپنی بیٹی حوالے کر دوں، فورن کو دیکھ کر اپنی بیٹی حوالے کر دوں، اور اسی طریقے سے بڑے گھرانے کو دیکھ کر اپنی بیٹی حوالے کر دوں، کوئی ڈگری دیکھ کر اپنی بیٹی کسی کے حوالے کر دوں، اور وہ دیندار نہیں ہے، وہ اخلاق و کیریکٹر کا بالکل کوڑا ہے، اب وہ کئی گھنٹے باہر گزارتا ہے، رات کو دیر سے گھر لوٹتا ہے، وہ ایکسٹرا افیئر رکھتا ہے، اور دوسری عورتوں سے نعوذ باللہ ناجائز طریقے سے پینگے بڑھاتا ہے، میری بیٹی کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اس کی مالداری نے میری بیٹی کو کیا فائدہ پہنچایا؟ اس کی ڈگری نے میری بیٹی کو کیا گین کیا؟ میرے دوستو اس صورت میں نے تو جیتے جی اپنی بیٹی کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتا ہوں تو کس کے ساتھ کراؤں؟ حضرت نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دیندار متقی لڑکے کو پسند کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شادی کے بعد اس کا دل تمہاری بیٹی کے ساتھ میچ ہو گیا، مل گیا، تو وہ محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا دل شادی کے بعد تمہاری بیٹی کے ساتھ میچ نہیں ہوا،
نہیں ملا تو کم از کم چونکہ اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، دینداری ہے، تو دینداری کی وجہ سے وہ تمہاری بیٹی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اس کا حق ادا کرے گا، اس کی دینداری اسے تمہاری بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے روکے گی۔ میرے دوستو یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے اس دور کے اندر کہ جب بھی کہیں رشتہ جاتا ہے تو کہتے کہ اچھا مولوی صاحب چھے بھائی لاؤتاد نو، اور اسی طریقے سے حافظ قرآن ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے حضور کی سنت کو اپنے چہرے پہ اپنے بدن پہ سجا رکھا ہے، تو پہلے سے منع کر دیا جاتا ہے او اللہ کی بندیوں تمہیں پتہ بھی ہے یقیناً عالم بھی ظالم ہو سکتا ہے جس طریقے سے عالمہ ظالمہ ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دینا کہ وہ دیندار ہے، وہ عالم دین ہے، وہ حافظ قرآن ہے، او اللہ کے بندو، او اللہ کی بندیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آ گئی اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ اچھا ایک بندہ تمہارے گھر آیا، تمہارے در آیا، اسے صرف اس لیے ریجیکٹ کر دیا گیا وداؤٹ اینی ڈیٹیلز، صرف اس لیے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، وہ اس کے پیٹ میں نے اپنا علم اتارا ہے، جاؤ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ تمہاری نسلوں میں کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں ہوگا، تمہاری نسلوں میں کسی عالم دین کو پیدا نہیں کروں گا، تم نے ان کا انسلٹ کیا ہے۔ واٹ کین وی ڈو؟ اس لیے خدا کے واسطے ریجیکشن اور ایکسپیکٹیشن کے لیے صرف اور صرف اس چیز کو معیار مدار کسوٹی نہ بنائیں کہ وہ عالم دین ہے، وہ حافظ قرآن ہے۔ اصل اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، اس کے بعد بات یہ ہے کہ اب جب معیار کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا، اب جب ہم نکاح کریں گے تو ہم نے شروع میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی میرے دوستو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروسیس کو اتنا ایزی بنایا کہ جنگ کے وہ میدان جہاں پر آدمی سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے جاتا ہے، ایسے سفروں کے اندر بھی نکاح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ تو کوئی نکاح کا موقع ہوتا ہے، وہاں تو زندگی خطرے میں ہے، لیکن ان مواقع کے اوپر بھی، ان جگہوں کے اوپر بھی نکاح کے واقعات پیش آئے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو ایک ایسا بے تکلف عمل بنایا جس کو آسانی کے ساتھ انجام دیا جا سکے اور سماج کا لوور سے لوور آدمی بھی اس کو افورڈ کر سکے۔ نکاح میں جو مالی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں، ایک مہر ہے اور دوسرا ولیمہ ہے، اور ان دونوں کا تعلق مرد سے ہے، عورت سے ان میں سے کسی کا تعلق نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ نکاح میں جو مالی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ٹوٹلی مردوں کی ہوتی ہے، لڑکی کے گھر والوں کی کوئی بھی مالی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ لیکن اس وقت سچویشن کیا کریٹ ہوئی ہے اور کیا ماحول ہے ہم سب جانتے ہیں میرے دوستو۔ یہ گنہگار آپ کی خدمت میں کیا عرض کرے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی، جس طریقے سے آج اس گھر میں تیرا آخری دن ہے، اسی طریقے سے تیرے باپ کا بھی اس گھر میں آخری دن ہے۔ بیٹی تعجب کی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھتی ہے کہ ابا آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی، تیرے جہیز، جس کو ہم گجراتی میں دہیج کہتے ہیں، کہ تیرے جہیز کا سامان تیار کرنے کے لیے تیرے باپ کو یہ گھر بیچ دینا پڑا ہے۔ اب جب کبھی تو آئے گی تو اپنے باپ کے ساتھ کسی کرائے کے مکان میں ٹھہرے گی۔ آج تیرے ساتھ ساتھ تیرا باپ بھی اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کے جا رہا ہے۔ نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی۔ یہ ہماری شیخ خرچیوں نے، جس میں پورا سماج کرا رہا ہے، میرے دوستو کہاں پہنچا دیا ہے۔ اگر غریب اپنی بیٹی کی شادی سادگی کے ساتھ کرے اس کی مجبوری ہے، لیکن یہ کام تو مالدار کا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا سکتا ہوں، لیکن میں سماج کے اندر ایک نمونہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک آئیڈیل بنانا چاہتا ہوں، اور وہ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی انتہائی سادگی کے ساتھ کرائے۔ اس کو دیکھ کر کسی دوسرے مالدار کو ہمت ہوگی، اسے دیکھ کر کسی تیسرے کو حوصلہ ہوگا، یوں چراغ سے چراغ جلتا جائے گا، اور کئی سالوں کی محنت کے بعد ہم اس پورے سماج کو ان شیخ خرچیوں سے، اس فضول خرچی سے، اس رسم و رواج سے باہر نکال لے جا سکیں گے جس کی زنجیروں کے اندر پورا سماج جکڑا ہوا ہے۔
لوگوں کو سودی قرضے لینے پڑتے ہیں، باپ دنیا سے جاتا ہے اور وہی سودی قرضے وراثت میں اپنی اولاد کو دے جاتا ہے، جاگیریں بک جاتی ہے، لوگ راستوں پہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو سادہ بنایا جائے، اتنا سادہ بنایا جائے کہ معمولی سے معمولی آدمی بھی اس کو افورڈ کر سکے، اور اسی صورت میں نکاح کا رواج بڑھے گا اور بے حیائی اس سماج اور معاشرے سے ختم ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب دونوں میاں بیوی رشتہ نکاح کے ذریعے سے باقاعدہ جڑ گئے، تعلق میں آ گئے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ جو نکاح ہو گیا ہے تو شادی کے بعد تو میسیجنگ ہوتی ہے، اب اس پر گفتگو نہیں ہو سکی کہ بغیر صرف رشتہ ہوا ہے اور اب تک باقاعدہ نکاح نہیں ہوا، تو اس لڑکے لڑکی کو ایک دوسرے کے ساتھ کلوز نہیں ہونا چاہیے، میسیجنگ بھی نہیں کرنی چاہیے اور گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ایسے واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے رہے اور دونوں نے ایک دوسرے کے اپنے اپنے گھر کے سارے راز اگل دیے، اور اس کے بعد کوئی ایسا ایشو پیش آ گیا جس کے نتیجے میں وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب دونوں پریشان ہیں، نہ اس کا رشتہ ہوتا ہے نہ اس کا رشتہ ہوتا ہے، بڑی پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ اس لیے تب تک تو بالکل ریزرو رہے۔ یہ شوہر کہتا ہے کہ ہتھیلی کے اندر چاند لا کر دے دوں گا اور تارے لے آؤں گا، یہ سب شادی سے پہلے آسان ہے، لیکن جب شادی ہو گئی تو اب کہا جاتا ہے کہ دیکھو پہلے تو یہ رشتہ مضبوط نہیں ہوا تھا، تم کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اب جب یہ دونوں رشتہ نکاح کے ذریعے سے بندھ گئے، جڑ گئے، اب اس کو نبھا کر دکھاؤ۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے لیے رسپانسبلٹیز ڈیسائیڈ کی۔ جو مرد کی ذمہ داریاں ہیں وہ عورت کے حقوق ہیں، اور جو عورت کے ادھیکار ہیں وہ مرد کی رسپانسبلٹیز ہے۔ اب وقت اس کی تفصیل کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بزرگوں لڑکے والوں سے کہا کہ یہ جو لڑکی ہے، تم جانتے بھی ہو کہ اس لڑکی نے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، جو 18-20 سال کی زندگی جس چہار دیواری کے بیچ اس کی گزری ہے، تمہاری ایک ریکویسٹ کے اوپر وہ اپنے پورے پاسٹ پر لات مار کے آ گئی ہے۔ اس نے تمہارے گھر کی دہلیز پر ہمیشہ کے لیے اپنی اگلی زندگی کا سودا کر لیا ہے، کیونکہ جب ڈولی اٹھتی ہے اور لڑکی جاتی ہے میرے دوستو، وہ لڑکی نہیں جا رہی ہوتی، وہ زندہ لاش ہوتی ہے جو اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہوتی ہے۔ اور اسی نصیحت کے ساتھ کسی زمانے میں بڑے بوڑھے اس کو رخصت بھی کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو آج یہ ڈولی ہمارے گھر سے اٹھی ہے، کل جنازہ تمہارے شوہر کے گھر سے اٹھنا چاہیے، اس نصیحت کے ساتھ روانہ کیا جاتا تھا۔ تو لڑکے والوں کو کہا کہ اس لڑکی کی بڑی قربانیاں ہیں، وہ اپنے پرانے سارے رشتوں کو تقریباً چھوڑ کے آ گئی ہے، اب جب اس نے تمہاری دہلیز پہ قدم رکھا ہے تو یہاں ایک سوٹیبل ایٹماسفیئر، ایک سگڑ واتاورن یہاں اس کو فراہم ہونا چاہیے، وہ اپنے گھر کو بھول جائے اور اسے اپنے گھر کی سی موافقت یہاں نصیب ہو، اس طرح کا ایٹماسفیئر تمہیں کریٹ کر کے دکھانا ہے۔ لڑکی والوں سے کہا کہ دیکھو اس لڑکے کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، یہ ان لوگوں کے پاس بھی آپشنز تھے، وہ اپنے لڑکے کے لیے کسی اور گھرانے پر بھی انتخاب کی نظر ڈال سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے لڑکے کے فیوچر کے لیے یہ سمجھا کہ تمہاری لڑکی اس کے فیوچر کو بہتر بنا سکتی ہے، اس کے گھر کو بسا سکتی ہے، اس کے سنسار کو آباد کر سکتی ہے، تو اب تمہاری لڑکی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اعتماد پر اپنے آپ کو پورا اتار کر دکھائے۔ وہ لڑکے کے والدین کو اپنے والدین سمجھے، لڑکے کے بھائی بہن کو اپنے بھائی بہن تصور کرے۔ لڑکے کو کہا کہ پہلے تو تم 2-2 بجے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اب بیوی کو گھر لے آئے، اس کو وقت دینا پڑے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام و مرتبے سے کتنے نیچے اتر گئے، حضور سے زیادہ سینسیئر پرسنالٹی کس کی ہوگی، لیکن ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو تو بہت کام رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صرف اور صرف اپنی بیوی کی دلداری کے لیے اس بیوی کے ساتھ دوڑ لگاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت حضور نے اپنے گھر کی تمام بیویوں کے لیے فارغ کر رکھا تھا۔ ہر بیوی کے یہاں روزانہ، جب بھی آپ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، ہر بیوی کے یہاں روزانہ تھوڑی تھوڑی دیر جایا کرتے تھے، تو وقت دینا اس کو۔ اور دوسری طرف بیوی سے کہا کہ دیکھو شوہر کی طبیعت میں غیرت ہوتی ہے، اس غیرت کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ اور حضور نے کتنا
اتنا خیال رکھا کہ جس مرد کے اس کے گھر میں آنے کو شوہر پسند نہ کرتا ہو اس مرد کو اپنے گھر کے اندر نہ بلاؤ، اپنے شوہر کے بستر کے اوپر شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہ بٹھاؤ۔ مرد کی غیرت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا، اس میں اور تفصیلات ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو بیسک میسج آج کی اس جمعہ کے پلیٹ فارم سے کنوے کر کے آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کو شریعت نے آسان کیا، ہم اس کو آسان بنائیں۔ اور میرے بزرگوں، جو نوجوان ہے جو بہت بعد میں آئے ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نہ سوچے کہ پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے پھر نکاح کریں گے۔ آپ نکاح کریں، اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو پیروں کے اوپر کھڑا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا